بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کریم کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھٹا رکوع ہمارا سورہ بقرہ کا شروع ہوا ہے، اور اس چھٹے رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں کی تفسیر اور اس کا ترجمہ حسب توفیق الہی یہاں ہو چکا ہے۔ آج کا جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے: اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بچڑا بنا لیا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوا ہے۔ آپ کے یہ بات ذہن نشین ہوگی کہ سلسلہ کلام کیا چل رہا ہے۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع سے تقریباً 11 رکوع تک اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو ترغیب دی گئی تھی ایمان لانے کی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، فضیلت تم کو حاصل ہے، علم تم کو حاصل ہے، اور اس آسمانی علم کی روشنی میں تم یہ جانتے ہو کہ یہ جو نبی مبعوث کیے گئے ہیں یہ بھی برحق ہے، تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہو کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، مگر خود ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ تمہارا اپنا منصب، اسٹیٹس اور تمہاری اپنی ایک وجوہات تھی جس کی وجہ سے نہیں لا رہے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ چیزیں رکاوٹ ہے تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، انشاءاللہ ایمان کی توفیق مل جائے گی۔ تو 5ویں رکوع میں ترغیب تھی بنی اسرائیل کو ایمان، اور میں گزشتہ کل بھی بات بتا چکا ہوں کہ چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی بارش کی ہوئی ہے، مسلسل کی جاتی رہی ہے، مستقل کنٹینیوسلی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون سے رہائی دی۔ کیا تھا یہ مسئلہ؟ تھوڑا سا پس منظر آپ کو سننا ہوگا اور جاننا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، معلوم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے تفسیر بھی آپ نے اس کی سنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک یہ جو نسل تھی یہ کنعان میں آباد تھی، فلسطین میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک کہاں پر آباد تھے؟ فلسطین میں۔ فلسطین میں، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولادیں نصیب فرمائیں، انہی میں ایک حضرت یوسف بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اس نور نبوت کے ذریعے سے جو انہیں حاصل تھا، یہ انہیں ادراک ہو گیا تھا کہ یہ بچہ بھی نبی بننے والا ہے، تو بے پناہ محبت تھی۔ والد کی اس محبت اپنے ایک مخصوص بیٹے کے ساتھ دوسرے اولادیں برداشت نہیں کر سکی،
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے کسی نے نکالا اور پھر لے جا کے مصر میں فروخت کر دیا۔ خریدنے والا عزیز مصر تھا، گورنر تھا، اس نے حضرت یوسف کو اپنے محل میں پرورش کی اور وہ وہاں پر پلے بڑے۔ پھر وہ جو بہت سارا مفصل واقعہ ہے کہ زلیخا جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف پر اور کچھ خواہش کرنے لگی۔ حضرت یوسف نے اس کا انکار کیا اور اس کے انکار کرنے کی کہنا چاہیے کہ پاداش میں اس نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوا دیا، اور ایک لمبی عمر حضرت یوسف نے جیل میں گزاری۔ اور اس کے بعد پھر وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کے طور پر پھر حضرت یوسف کو یاد کیا گیا۔ وہ ایک پورا واقعہ ہے، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آگے کئی مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ خواب برحق ہوا، قحط پڑ گیا مصر میں، حضرت یوسف علیہ السلام گورنر بن گئے، اور صرف مصر میں نہیں پورے اطراف میں پورے ریجن کے اندر قحط پڑ گیا۔ کنعان بھی اس کی زد میں آ گیا قحط کی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر میں شفٹ ہو گئے۔ کہاں شفٹ ہو گئے؟ وہ واقعہ ہے نا کہ چوری ہوا سامان، پھر بعد میں اسی بہانے سے بلا لیا گیا۔ مصر میں یہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ کنعان کے تھے؟ مصر کے رہنے والے تھے؟ نہیں تھے، باہر کے تھے، حضرت یوسف کے خاندان سے تھے۔ اس لیے گورنر نے یہ رعایت کی بادشاہ نے کہ ان کو ایک مخصوص علاقہ جو بہت سرسبز و شاداب تھا وہ علاقہ دے دیا کہ تمہارے خاندان کو اس میں بسا دو۔ اب یہ لوگ وہاں بس گئے، پہلے ہی سے 12 یہ تھے بچے، بھرپور اولادیں ہوئی ان کا، وہ قبیلہ اور قبیلے سے قبیلے اور پھر قبیلہ در قبیلہ ہوتے چلے گئے، بہت کچھ یعنی کہ وہ بڑھتے چلے گئے، اور مصر کے اندر ان کی اچھی خاصی آبادی ہو گئی، اور جسمانی اعتبار سے بھی فزیکلی بھی وہ لوگ بہت مضبوط تھے، محنتی تھے، جفاکش تھے۔ تو ان کا اپنا ایک دبدبہ اور اثر اور تسلط قائم ہوتا چلا گیا۔ یہ تو تھا پس منظر ان کے مصر میں آنے کا۔ اب یہ لوگ جب وہاں بڑھتے چلے جا رہے تو وہاں کے جو اوریجن جو آبادی تھی اصل، اب ان لوگوں کو جو ہے تو اعتراض ہونے لگا، اور یہی نفسیات آج بھی ہے۔ جو اصل جو رہتے ہیں نا مول نواسی، جس کو بولتے ہیں مول نواسی، یہ مول نواسی باہر سے آئے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اسلام کی تاریخ میں صرف جو ہے ہجرت نبوی اور انصار مدینہ ہی کا ایک واقعہ ہے جس میں آنے والوں کا استقبال ایسا کیا گیا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی۔ لیکن اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی بھی حال میں دیکھیں برما کا کیا حال کیا گیا، اللہ کی پناہ۔ آج بھی ان کے بہت سارے ریفیوجی کیمپس یہاں انڈیا میں بھی بنے ہوئے ہیں۔ برما کے جو لوگ ہیں آئے ہوئے حیدرآباد میں ادھر ادھر ابھی بھی ان کے ریفیوجیوں کے کیمپ لگے ہوئے اور اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس وقت تو ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آئی ہیں کہ بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کشتیوں میں اور جہازوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی مسلم ملک بھی ان مسلم لوگوں کو جو ہے اپنی کنٹری کے اندر اور اپنی سرحد کے اندر آنے نہیں دے رہا۔ یہ انسانی نفسیات، حالانکہ وہ 2 گز زمین کا بھی حقدار نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ہیومن نیچر ہے۔ بہرحال یہ لوگ پنپتے گئے اور یہ لوگ جو ہے یہ تل ملاتے جا رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا، فرعون جو ہوتے تھے وہ فرعون پرٹیکولر کسی مخصوص بادشاہ کا نام نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہمارے پاس نظام کے پاس ادھر دکن میں جو بھی والی سلطنت ہوتا تھا اس کو نظام کہا جاتا تھا۔ دکن میں جو بھی والی سلطنت ہوتا تھا اس کو نظام کہا جاتا تھا، پرٹیکولر نام نہیں تھا نظام، ہے نا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر مصر کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو اب یہ لوگ جب بڑھتے چلے گئے تو یہ بے چین ہو گئے اور ان کو یہ لگا کہ یار اب وقت آ گیا، اب بہت ہو گیا، باہر سے آئے والے یہ بہت سر پر چڑھ رہے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بے چینی تھی۔ اسی بے چینی کے دوران میں وہاں کے فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی آگ آ رہی ہے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور وہ آگ اتنی شدید ہے کہ اس نے بیت المقدس کو بھی اور تمام قبطیوں کو، قبطی کون؟ جو وہاں کے مول نواسی، مصر کے جو مول نواسی تھے ان کو قبطی کہا جاتا۔ تو اس نے خواب دیکھا فرعون نے کہ بہت سخت جو ہے آگ آ رہی ہے، اور اس نے بیت المقدس کو بھی اور قبطیوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ پریشان ہو
اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا آئے ہوئے، ان کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آگے چل کر جوان ہو کر تمہاری حکومت کا بھی جو ہے وہ خاتمہ کرے گا اور تمہیں بھی ختم کرے گا۔ تو اب وہ بے چین ہو، اس نے کہا اچھا ایسا ہے، تو ایک آرڈیننس پاس کر دیا، آج سے، کل سے نہیں، آج سے کیا ہوگا، بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اور لڑکیاں رہے گی تو لڑکی ہوگی، ہاں رہنے دو، زندہ رہنے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت لڑکیوں کے اوپر اور عورتوں پر ہمدردی کرنے والا نہ، اس لیے کہ وہ جب جوان ہوگی، دوشیزہ ہوگی، تو تب کہیں جا کر ہمارے گھر میں خادماؤں کا کام کرے گی۔ یہ مقصد، یہ پس منظر۔ اب اس نے ایک خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کے بعد جو ہے تو لڑکوں کو مارنا شروع کیا، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے آگے کوئی کسی کے چل سکتی؟ فرعون جس نے پورے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم اور آرڈیننس پاس کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو اسی فرعون کے دربار میں پرورش کر کے بدلا۔ حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں؟ فرعون کے دربار میں۔ بڑے بڑے بعد میں بنی اسرائیل کو یکجا کیا اور ان کے اندر تبلیغ کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ یہ بہت پوری مفصل تاریخ۔ تو یہ جو اس آیت میں تذکرہ ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بری طرح سے عذاب دیا کرتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتے۔ کون سے بچوں کو؟ اب سمجھ میں آگئی بات؟ پورا پس منظر میں نے آپ کو بتلا دیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یہ ایک نعمت، میں نے کہا نا کہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی تھی ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک دوسری نعمت جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں جو ہے تو ہم نے بچا دیا، سمندر کو پھاڑ دیا۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد کا۔ یہ تو پہلا جو واقعہ تھا وہ حضرت موسیٰ کے شیرخوارگی کا عالم تھا۔ جب شیرخوار تھے بچوں کو ذبح کر دیا جا رہا تھا، اس سال میں پال دیا گیا، پرورش کی گئی۔ اور سمندر کو پھاڑنے کا کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یکجا کر دیا، بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے اور بار بار سمجھانے سے ان کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ جب تک اب ہم ہجرت نہیں کریں گے، ہجرت کے بغیر ہم اپنے رب کی توحید پر استقامت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکیں۔ ہجرت ضروری ہے، ہجرت ضروری ہے، اسلام میں بھی ہجرت ہے، تبھی کہیں جا کر جو ہے اسلام کو بھی تقویت ملی ہے۔ ورنہ انسانی نفسیات کیا ہے معلوم؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ کیا رہتی ہے انسانی نفسیات؟ گھر کی مرغی دال برابر، کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن جب باہر چلے جائیں تو اندازہ ہوتا، اور جب باہر والا آ کے کرتا اچھا یہاں مر گئے تھے کیا سب؟ یہ انسانی نفسیات ہے، کیا ہے؟ ہیومن نیچر، یعنی اپنوں کی قدر نہیں ہوتی، باہر والا قدر آئے تو پھر بعد میں اعتراض آتا، اچھا یہاں مر گئے تھے سب، کیا ضرورت تھی بھائیوں کو لانے کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نفسیات ہے انسانی، ایسا ہے۔ تو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ نے سارے بنی اسرائیل کو متحد کر دیا اور ان کو لگا کہ فرعون کا ظلم و ستم اور اس کے طرف سے جو مصیبتیں دی جا رہی ہے ان کے ختم ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہا وہ سلسلہ، تو اس کا حل کیا ہے کہ اب ہم ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، شہر سے باہر چلے گئے، تقریباً بحر قلزم پڑتا تھا، لوگ یہ سمجھتے دریائے نیل پار کر رہے تھے، نہیں، بحر قلزم، کیونکہ دریائے نیل جو ہے وہ مصر کے بیچوں بیچ بہتی ہے، اور یہ جو واقعہ تھا یہ سرحد کا تھا۔ تو بحر قلزم جو تھا وہاں پر پہنچے، جب وہاں پہنچے رات ہو چکی تھی، رک گئے کہ صحیح صبح میں نکلیں۔ اب جب صبح سورج طلوع اور نکلنا، ان کو ادھر جو ہے راتوں رات فرعون کو خبر ہو گئی
کہ بھئی وہ موسیٰ جو ہے اور ہارون یہ دونوں بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں۔ تو فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آ گئے، ان کے پیچھے آ گئے پورے لشکر کے ساتھ۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، کیسا ہوگا؟ اب تو سامنے سمندر ہے، پیچھے جو ہے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ انا لمدرکون، اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم تو اب برباد ہو گئے، پکڑے گئے، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے، راستہ دکھائے۔ اور ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ لوگ اپنے قدم کی طرف، اپنے پیر کی طرف نظر کر دے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی اور ہم تو پکڑے جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ نبی کا ایمان ہوتا ہے، نبی اسباب پر نظر نہیں رکھتا ہے، نبی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ مسبب الاسباب، کس پر ہوتی ہے؟ نبی ہمیشہ کس پہ دیکھتا ہے؟ مسبب الاسباب، اور ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اسباب پر نظر رکھتے ہیں۔ اسباب پر نظر ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے بے چین رہتے، اطمینان نہیں ملتا ہے۔ جب تک آدمی کا ایمان اللہ کی توحید پر مکمل نہیں ہوتا تب تک کچھ سچا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، بہرحال وہ لوگ آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ سمندر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تو اس کے اندر یہ 12 قبیلے تھے، 12 ٹکڑیوں کی صورت میں چل رہے تھے، 12 راستے پر، اور وہ سب کے سب سمندر پار کر گئے۔ ادھر سے لشکر آ رہے ہیں، انہوں دیکھ رہے ہیں، فرعون اور اس کا لشکر دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ سمندر میں راستہ بن گیا اور یہ لوگ اس میں سے ادھر پار ہو گئے، اس میں سے پار ہو گئے، یعنی تھوڑا باقی ہے پار ہونے۔ اس نے کہا کہ بھئی راستہ بنا ہوا ہے نا، چلو کود جاؤ۔ اس کا لشکر بھی اندر کود گیا۔ اب یہ آدھے راستے تک پہنچے، تب تک وہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر پار ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر سمندر کے اس پار چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، وہ پھر سے مل گیا، جو راستہ بنا تھا وہ پھر سے مل گیا، اور سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ غرق ہونے سے پہلے فرعون کی زبان پر یہ تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر اب یقین لاتا ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ ان کا جو رب ہے وہ سچا ہے، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب قابل قبول ہے، اب ایمان لاتا ہے بندو، اب قابل قبول ہے۔ تو یہی چیز ہمارے پاس بھی ہے۔ ما لم یغرغر کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس پر نزا کی کیفیت نہ لگ جائے، سکتہ طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک چانس ہے۔ لیکن جب بالکل یہ ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا، اور اس وقت خالی پڑے پڑے خیال ہو رہا، قابل قبول نہیں۔ تو یہ نعمت ہے جو بنی اسرائیل پر کی گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے لشکر کو، بنی اسرائیل کو بچا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ بہرحال اگلا جو حصہ ہے اور ایک نعمت کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ تفصیل طلب ہے، تو اللہ نے اگر توفیق دی اور حیات مستعار عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں۔ نماز جنازہ کا بیان۔ مسائل سے پہلے حضرت نے تھوڑی سی تمہید لکھی ہے، میں اس پوری تمہید کو نہ پڑھتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ کل سے مسائل شروع کریں گے۔ بارگاہ حق میں میت کی سفارش۔ نماز جنازہ در حقیقت اہل ایمان کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار شکل ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کے لیے نماز نہیں ہے، میت کے لیے مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار شخصیت ہے، یعنی کہ سب کے سب مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی سے ہاتھ باندھ کر پہلے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ کیا سفارش کرتے ہیں؟
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، کہ اللہ ہمارے مردوں کی، عورتوں کی، زندوں کی، مردوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، سب کی مغفرت فرما ہے نا۔ یہ سفارش ہے، کیا ہے؟ سفارش ہے۔ تو سفارش ہے، نماز نہیں ہے، یعنی کہ نماز تو نمازی کہتے ہیں کیونکہ رکعت باندھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے وہ نہیں۔ جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اس کے حق میں سفارش کرے تو ان کی سفارش ان کے حق میں یقیناً قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر 100 آدمی نماز جنازہ پڑھ لے اور نماز جنازہ میں دعا تو پڑھتے تو سفارش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر دے، راستہ صاف ہو جائے گا، ہے نا۔ حدیث کے الفاظ مبارک ہے، ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون له الا شفعوا له۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس میت پر 40 ایمان والے نماز جنازہ پڑھے تو ان کی سفارش اس کے حق میں بلا شبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، پہلے 100 تھے، تھوڑا سا دل میں ہو رہا تھا کہ یار 100 ہر ایک کو نہیں ملتے، 40 بھی پڑھ دے تو ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی 3 صفیں ہو اس کے لیے جنت واجب۔ سبحان اللہ۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کو خوشخبری، نہ صرف یہ کہ نماز جنازہ سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ خود نماز جنازہ پڑھنے والے بھی سعادت سے محروم نہیں رہتے اور ان کے لیے بھی مغفرت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یجازى به العبد بعد موته ان یغفر لجميع من اتبع جنازته۔ انسان کو اس کی موت کے بعد سب سے پہلا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ چلنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے، گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں شرکت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بہت افسوس کی بات ہے کہ عام طور پر نماز جنازہ کے موقع پر یہ منظر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ نماز کی جگہ سے دور کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہو رہے تو کوئی ناپاکی کا عذر کر دیتا ہے اور کوئی دعائے جنازہ یاد نہ ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اعذار سب لچر اور کمزور ہے، اس لیے کہ پاکی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، اور رہ گئی دعا کی بات تو یہ نماز جنازہ کے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ بھائی پاکی نہیں، پاک نہیں ہے بولتے لوگ، بہت بول دیتے ہیں طہارت نہیں ہے، بہت عام بنا ہے۔ طہارت نہیں بولے تو کیا مجنوں کی طرح پہاڑ پہ سے دودھ کی نہر لانا تھا اور اس نہر سے جو ہے تو نہانا تھا؟ عجیب بات ہے، پانی فری ہے، اللہ کی نعمت عام ہے، غسل رہنا چاہیے، پاکی رہنی چاہیے۔ یہ سب آزار لچر اور کمزور ہے، اس لیے کہ پاکی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور رہ گئی دعا کی بات تو یہ نماز جنازہ کے فرائض میں داخل نہیں ہے، دعا فرض نہیں ہے۔ آدمی صرف اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا رہے بس، اور جب بھی امام اللہ اکبر بولے اپن بھی اللہ اکبر بول دیں، ختم ہو گئی نماز ہے نا۔ اس کے فرائض کتنے ہیں نماز جنازہ کے؟ صرف 2 ہیں۔ ایک یہ کہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے والے شخص کا قیام کرنا، اور دوسرے یہ کہ 4 مرتبہ تکبیر کہنا۔ ایک کھڑے ہونا، دوسرے 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اور یہ دونوں باتیں کسی مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر تو بول سکتا ہے نا ہر مسلمان، بول سکتا ہے۔ اور معلوم ہے میت کو اچانک توڑی آ جاتی ہے، ارے بھائی قریب میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں معلوم رہتا ہے، اعلان ہوتے ہیں، باضابطہ بورڈ لکھ کے لگایا جاتا ہے، تو وہ آدمی کو اتنا تو اہتمام کرنا چاہیے، اگر ناپاکی کی بھی حالت میں ہے، باہر ہے، 10 منٹ پہلے پہنچ جائے، طہارت حاصل کر لے، ہے نا۔ اتنی آسان عبادت کو محض غفلت اور جہالت کی وجہ سے موقع ملنے کے باوجود انجام نہ دینا بڑی محرومی کی بات ہے، سے بات ہے۔ ذیل میں نماز جنازہ سے متعلق کچھ ضروری مسائل اب ذکر کیے جا رہے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل سے اب نماز جنازہ کے مسائل ہم پڑھیں گے۔ کل تک، آج تک کون سے مسائل پڑھ رہے تھے؟ آج تک ہم کون سے مسائل پڑھ رہے تھے؟ آج تک ہم تجہیز و تکفین کے مسائل پڑھ رہے تھے، یعنی میت کو نہلانے، دھلانے، کفن پہنانے کے۔ اب یہاں سے نماز جنازہ اور پھر شاید اس کے بعد تدفین کے بھی مسائل آئیں گے،
تو اللہ نے توفیق دیا تو وہ بھی پڑھ لیں گے نا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔